اپنے صحابہ کی شان بیان کی اور اپنے صحابہ کو ہر جگہ پہ یاد کیا اور امت کو صحابہ کے معاملے میں متنبع کیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم صحابہ کے مقام سے ان کے عملوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ایسا سوچنا بھی کبھی نہیں، کیونکہ وہ صحابہ تھے، نبی کا دور پایا، نبی کے ساتھ انہوں نے جہاد کیے، جان مال اور گھر بار چھوڑا، ان کے بعد کوئی بھی غوث، کتب، ابدال، کلندر، شہید، صدیق اور کسی بھی مقام کا کوئی بھی شخص صحابہ کو نہیں بول سکتا۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ترمذی شریف ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو ملامت کبھی نہ کرنا، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ فرما رہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے اور اتنا سونا اس وقت تک تو کسی کے پاس ہاتھ نہیں آیا، لیکن اگر کسی کے پاس اتنا سونا آ جائے اور وہ شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، تو وہ صحابہ جنہوں نے ایک مد یا آدھا مد، 1 کلو گرام یا آدھا کلو گرام کوئی بھی چیز اس دور میں خرچ کی، چاہے جو ہو، گندم ہو، کھجور ہو، اس دور میں صحابہ کرام نے 1 کلو گرام یا آدھا کلو گرام جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے بعد آنے والا شخص قیامت تک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کے مقام اور مرتبے اور عمل کرنے نہیں پا سکتا۔ خود اندازہ لگا لے کہ صحابہ کا مقام کتنا بڑا مقام ہے، ان کی شان کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی فتح، اپنے دین کی نصرت اور اپنے نبی کی فتح اور نصرت وہ صحابہ کے ذریعے سے رکھی، ان کا انتخاب ہے۔ میرے آقا